ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج میں نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، میرا موضوع ہے ارہاس، معجزہ اور کرامت میں فرق۔ ان تین چیزوں کے بارے میں نے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ وقت کے قلت کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی بات مشروع کرتا ہوں۔ ارہاس، یہ اس کا پہلا نمبر ہے۔ ارہاس وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جو عجیب و غریب کام قبل از دعوی نبوت سرزد ہو جائے اسے ارہاس کہتے ہیں۔ یعنی ایک نبی جو ہے وہ نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جو کام ان سے سرزد ہو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے اپنی ایک سہیلی دائی کو بلا بھیجا، جو دائی تھی اس کو بلا بھیجا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت ایک نور ظاہر ہوا، جس کی وجہ سے اس دائی کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ اس نے آپ کی والدہ سے کہا کہ فرعون کی پولیس جو ہے وہ گلی میں چکر لگا رہی تھی، اور یہ اصل میں اس وقت کا واقعہ تھا کہ جس وقت فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، اور بڑا بیانہ خواب تھا کہ اس نے، جس کا مطلب تھا کہ ایک شخص آئے گا تو وہ اس کی سلطنت کو نیست و نابود کر ڈالے گا، وہ پیدا ہونے والا ہے۔ نجومیوں نے اس کو بتا دیا اس کے خواب کی تعبیر۔ اس نے اب کہا کہ جو بندہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور جو بچی پیدا ہوگی تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب ہوا ایسے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہونی تھی، آپ کی والدہ محترمہ درد ذیل میں مبتلا تھی۔ آپ نے اپنی ایک دائی جو سہیلی بھی تھی اس کو بھیجا بلانے کے لیے۔ اب جب وہ آئی تو آپ کے گھر میں داخل ہوئی تو پولیس جگہ جگہ پہ گشت کر رہی تھی، وہ چکر لگا رہی تھی کہ کوئی جس گھر کے اندر جو ہے وہ دائی جاتی ہے اس گھر میں وہ جو دائیا اس کے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو وہ قتل کر دیتے۔ روایات میں آتا کہ فرعون نے ایسے جو ہیں وہ 1.25 لاکھ بچے جو ہے وہ قتل کروائے تھے، 1.25 لاکھ بچے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر سے دائی داخل ہو کے نکلی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ دائیا کہنے لگی کہ ان کی والدہ سے کہ میں جب رستے سے آ رہی تھی تو اس وقت فرعون کی پولیس نے مجھے دیکھ لیا، لہٰذا اب معاملہ یہ ہے کہ وہ تمہارے گھر میں داخل ہوگی، یہ کرے گی وہ کرے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات و برکات جو ہیں وہ جس وقت پیدا ہوئی تو ادھر دائیا باہر نکلی تو پولیس والا بھی گھر میں داخل ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ دائیا کیا لینے کے لیے آئی تمہارے گھر میں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے آگے سے جواب دیا کہ وہ اصل میں آئی اس وجہ سے تھی کہ وہ میری سہیلی تھی، مجھے ملنے کے لیے آئی، اور اس پولیس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن کی، یعنی اس جب وہ پیدا ہوئے تھے تو اس حالت میں تنور جل رہا تھا تو اس تنور کے اندر داخل کر دیا، تنور کے اندر داخل کر دیا، یعنی ایسے ایک اس کو دیکھ کر حواس باختہ ہوئے کہ آپ کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اندر داخل کر دیا بچے کو بچانے کے لیے۔ وہ آئی تو پوچھا، کہا نہیں وہ مجھے ملنے کے لیے آئی تھی، یہاں پہ ہم بھی تو ہے گھر کے اندر، آپ خود دیکھ سکتے ہو۔ اب وہ پولیس والا جس وقت چلا گیا، اس کے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے پوچھا کہ ساتھ ایک بیٹی بھی تھی کہ بچہ کدھر ہے؟ تو وہ بیٹی جو تھی وہ کہنے لگی کہ مجھے تو نہیں پتا۔ اب یہ بات کہنے کی دیر تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تنور سے رونے کی آواز نکلنا شروع ہو گئی۔
آپ وہاں پر گئی، جا کر اس بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اس تنور کے اندر بڑے سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اب ان کو اس تنور کے اندر سے نکالنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جو ہے وہ ایک بڑائی کے پاس گئی، ترخان کے پاس، تاکہ اس کو جا کر میں کہوں کہ ایک صندوق جو ہے وہ تیار کر دے اچھے طریقے کا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے یہ صندوق کیا کرنا ہے؟ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے سچ بولتے ہوئے کہا کہ میں نے اس صندوق کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ رکھنا ہے اور اس کو میں نے دریا کے حوالے کرنا ہے، اس لیے کہ اگر میں نہیں رکھتی تو پھر فرعون کی پولیس آ کر اس کو قتل کر ڈالے گی، ذبح کر دے گی۔ اب وہ جو بڑائی تھا اس نے جب یہ بات سنی تو چونکہ وہ فرعونی تھا، اس نے صندوق بنا تو دیا، لیکن وہ سیدھا فرعون کے دربار میں چلا گیا، فرعون کی پولیس کو بتانے کے لیے کہ یہ واقعہ ایک عورت آئی ہے، اس نے مجھ سے ایک بنایا ہے صندوق، اس نے اس کے اندر بچے کو رکھ کے دریا کے حوالے کرنا ہے، تم ان کی خبر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جو ہے ان کے خلاف جب وہ پولیس والے کو ابھی بتانے کا ارادہ کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت یہ ہوئی کہ جس وقت وہ ان کے پاس گیا تو ان کی زبان ہی رب نے گونگی فرما دی۔ اب وہ کوئی بات کرنا چاہتا تو وہ بات ہی نہ ہوتی، نکلتی نہ اس کی زبان سے۔ اب وہ واپس چلا گیا۔ وہ جو پولیس والے تھے الٹے ان کے بڑے افیسر نے کہا کہ اس کو جوتے مار کر اس دربار سے باہر نکال دیا جائے۔ اب کیا، جب وہ اپنے دکان پہ واپس گیا تو اس کی زبان پھر ٹھیک ہو گئی، پھر اس نے ارادہ کیا کہ پھر جا کے میں بتاتا ہوں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا شمر جیسے، کہ وہ یزید سے انعام حاصل کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اب وہ پھر وہاں سے نکلا کہ چلو میں جاتا ہوں، جا کے بتاتا ہوں اور وہ مجھے انعام دیں گے۔ اب وہ پھر گیا اس پولیس کے پاس، کہتے ہیں کہ جس وقت وہ گیا تو آگے تو صرف زبان گونگی ہوئی تھی، اب ان کی آنکھوں کو بھی اندھا کر دیا گیا کہ نہ وہ کوئی بول سکتا، نہ کوئی وہ اشارے کر سکتا، نہ وہ کوئی دیکھ سکتا۔ اب وہاں سے کیا ہوا، اس افیسر نے اپنی پولیس مزید بلائی اور اس کو جوتے مار مار کے باہر نکال دیا۔ اپنے گھر میں گیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی دل سے توبہ کی۔ رب ذوالجلال نے اس ترخان کی آنکھوں کو بھی دوبارہ لگا دیا، ان کی روشنی جو تھی وہ واپس آ گئی اور ان کی زبان جو گونگی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ اب یہ نبوت سے پہلے کا معاملہ تھا کہ جو جرم اللہ کے نبی کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، رب ذوالجلال نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، جس کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صحیح سالم جو ہے وہ بچے رہے، پھر ان کو دریا کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا اور آپ کا وہ صندوق جو تھا وہ چلتا چلتا دریائے کلزم سے ہوتا ہوا اس فرعون کے محل کے پاس جو دریا تھا اس کے پاس آیا۔ اب آگے ایک بڑی قابل توجہ بات ہے، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکات جو تھی ان کا ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ اس وقت میں اس زمانے میں فرعون کی ایک بیٹی تھی کہ جو برس کی بیماری کے اندر مبتلا تھی۔ بڑے بڑے حکیم آئے، اطباء آئے تو انہوں نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے نام تو نہ لیا لیکن خبر ایک دے دی، کہنے لگے کہ اس دریا کے اندر ایک ایسا بابرکت شخص آنے والا ہے کہ جس کے منہ کے لعاب سے تمہاری بچی کا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی رب کے نبیوں کی برکت دیکھنا، جو کہتا ہے نا کہ ان سے برکت حاصل نہیں ہوتی، تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں یہ وہ نبی ہیں جو ہمارے آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو سرکار کے لعاب دہن کا معاملہ کیا ہوگا؟ صلح حدیبیہ تھی، جس جگہ پہ سرکار تشریف فرما تھے وہ کنواں، اس کا پانی خشک تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کنویں کا پانی کڑوا ہو چکا تھا،
نبی علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا کہ میرے آقا علیہ السلام پانی کنویں کا بھی کڑوا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ بات بھی ہے کہ پانی ہمارے پاس بھی ختم ہو چکا، پینے کے لیے بھی وضو کے لیے بھی کوئی اب پانی کا قطرہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ پانی تھوڑا سا ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ آقا علیہ السلام کے پاس وہ پانی پیش کر دیا گیا، حضور نے پانی پیا، پانی پی کر پھر اس کو کلی کیے، یعنی منہ میں داخل کیا، کلی کر کے اس پانی کو ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کنویں کے اندر داخل کیا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ پانی کڑوا تھا، جب سرکار کے منہ مبارک والی وہ کلی والا جو پانی تھا اس کنویں کے اندر گر گیا، اللہ نے اس سارے پانی کو میٹھا فرما دیا۔ بڑے ایسے معاملات موجود ہیں، بڑے بڑے معاملات موجود ہیں۔ وہ بڑا مشہور واقعہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام ایک سفر میں تھے، تو آقا علیہ السلام کی ذات مبارکات سے صحابہ نے شکایت کی کہ محبوب علیہ السلام ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اب کھانا بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو تمہارے سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام بکریاں لے کر جا رہا ہے، ان کو جا کر کہو کہ ایک بکری دو۔ صحابہ کرام گئے، پیسے دی، وہ بکری لے کر آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے حکم دیا اس کو ذبح کیا جائے۔ کہتا ہے جب ذبح کیا گیا، اس کی سرکار نے فرمایا اس کی کلیجی باہر نکالو۔ وہ کلیجی سرکار نے باہر نکلوائی، سرکار نے اس کو بھوننے کا حکم دیا۔ اب ایک بکری کی کلیجی ہے، اس کو بھونا گیا۔ بھوننے کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم اس وقت 30,000 صحابہ تھے، سرکار نے سب کو وہ عطا فرمائی۔ کہتے ہیں ہر بندے نے پیٹ بھر کے کھائی، یہاں تک کہ جو بڑھ گئی تھی اس کو کجاووں کے اندر رکھا، کلیجی پھر بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کیوں کہ اس کلیجی کو ہاتھ سرکار کے لگے ہوئے تھے۔ 30,000 لوگوں نے کھائی، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ 30,000 لوگوں نے کھا کے یہ بتا دیا ہے کہ میں رب کا فرستادہ، یعنی نبی پاک علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اور بلکہ ایک حدیث شریف میں اس طرح بھی ہے کہ جب سب نے پیٹ بھر کے کھا لی، پانی بھی پی لیا، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو سرکار مسکرا دیے۔ وہ گوشت جتنا تھا سارا ویسے کا ویسے پڑا رہا۔ سرکار فرمانے لگے پھر میں خود ہی گواہی دیتا ہوں کہ اشہد انی رسول اللہ، کہ میرے صحابہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میں اپنے رب کا رسول بن کے آیا ہوں۔ یہ سرکار نے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ دیکھا کیا کہ فرعون، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اور ان کی بیٹی اس جگہ پر آئی، تو ہوا کیا؟ اب وہ صندوقچی جو تھی وہ آئی، تو فرعون نے حکم دیا کہ اس صندوقچی کو لایا جائے۔ کشتی اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی لے کر اس کو پکڑ کر لائے۔ اب اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے فرعون، لیکن وہ کھولتا نہیں ہے۔ اب کوشش کرتی ہے اس کی بیٹی اس کو کھولنے کی، وہ نہیں کھولتا۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ تفسیر مزری میں بھی ہے، اس وقت پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس صندوق کو کھولا تو دیکھا اس کے اندر چمکنے والا نورانی چہرے والا ایک بچہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے، اس کے اندر وہ موجود تھا۔ اب آگے ذرا دیکھے کہ ہوا کیا۔ اب وہ جس وقت وہ جو بچہ تھا اس کے اندر موجود تھا، اس کو نکالا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حواس باختہ، اس کو دیکھ کر وہ فرعون حواس باختہ ہو گیا۔ کہنے لگا کہ اگر اس بچے کو رکھتا ہو تو ہو سکتا کہ یہ وہی بچہ ہو کہ جو بچہ میری سلطنت کا پارا پارا کرے گا۔ نشانی اس نے یہ دیکھی تھی کہ فرعون نے اس کو اٹھا لیا۔ جب فرعون نے اٹھایا تو فرعون بوسہ دینے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بوسہ دینے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اس جگہ سے پکڑ لیا، داڑھی تو پتہ کافروں نے بھی رکھی ہوئی ہے، اس طرح پکڑ لیا۔ فرعون حواس باختہ ہوا کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جس کے بارے مجھے نجومیوں نے خبر دی کہ مجھے تباہ کرے گا، یہ میری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ بہرحال اس نے آزمانے کے لیے ایسے کیا۔ حضرت آسیہ سمجھاتی رہی، بیٹی بھی سمجھاتی رہی کہ نہیں یہ وہ بچہ نہیں، بچے بچے ہوتے ہیں، داڑھی پکڑ لی ہے، نہیں بوسہ لینے دیا۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ بچہ ہے تو پھر میں اس کی ایک آزمائش کرتا ہوں۔ اس نے ایک طرف کوئلے رکھے اور ایک طرف کوئی اور ٹھنڈی چیز رکھ ڈالی۔
پانی تھا یا کوئی اور چیز تھی کھانے کے لیے، اس کو رکھا گیا۔ تو اب کیا ہوا، فرعون دیکھتا رہا، اگر یہ بچے نے آگ کو ہاتھ لگا لیا تو پھر میں سمجھوں گا کہ یہ واقعی بچہ ہے، یہ وہ بچہ نہیں ہے جو میری سلطنت کو پارا پارا کرے گا، اور اگر اس نے پانی کو یا جو دوسری چیز تھی اس طرف چلا گیا تو پھر میں سمجھوں گا کہ یہ بچہ وہی ہے جس نے مجھے تباہ کرنا ہے۔ اب ہوا کیا، وہ دیکھتا رہا، کیا ہوا کہ چونکہ اللہ نے بچانا تھا اپنے نبی کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رب کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑا تو پکڑ کر سیدھا آگ کی طرف کر دیا جس طرف کوئلے تھے۔ اب وہ جو کوئلے تھے اس کو، ایک کوئلے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ کر منہ میں داخل کر لیا، جس سے آپ کی زبان جو ہے اس میں لکنت آ گئی۔ اس وقت وہ فرعون ٹھنڈا ہوا کہ یعنی یہاں پہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ رب جس بندے کو بچاتا ہے نا، کہ وہ پنجابی میں کہتا ہے کہ جلتی آگ سے بھی بچا لیتا ہے۔ رب جس سے کام لینا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے تو دشمنوں کے گھر کے اندر ہی پرورش فرما کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر ایسا ہوا۔ اب ہوا کیا کہ اب وہ جو دریا کے کنارے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی جو تھی، جب اس نے اٹھایا تو پتہ کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے یعنی جسم کے ساتھ لگایا، پیار کرنے کے لیے، لعاب نکالنے کے لیے نہیں یا لعاب لگانے کے لیے، صرف اپنے جسم کے ساتھ لگایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ مبارک سے لعاب نکل آیا۔ جب وہ لعاب نکلا، جسم کے ساتھ لگا، رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی کو برص کی بیماری سے نجات عطا فرما دی۔ برص کی بیماری سے نجات مل گئی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس بلکہ یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، اب اس کے بعد حضرت آسیہ نے جو ہے وہ اس کو پکڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو جس وقت ان کو پکڑا تو پتہ کیا ہوا، تفسیر مزری میں ہے کہ وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ رِزْقَهُ فِي إِبْهَامَيْهِ يَمُسُّهُمَا لَبَنًا۔ فرماتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ آپ کی والدہ محترمہ علیحدہ تھی، ان سے دور تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رزق جو تھا رب کریم نے ان کے انگوٹھوں کے اندر رکھا ہوا تھا، ان کی انگلیوں میں۔ ایک انگلی منہ میں ڈالتے تو رزق جو ہے ان کا ملتا، دوسری ڈالتے تو دودھ وہاں سے مل جاتا تھا۔ اور کہنے لگے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو مسلمان ہوئی تھی، جو اسلام قبول کیا تھا، کہتی پتہ وہ کیوں کیا تھا، کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس صندوق سے نکالا گیا تو آپ کی اس پیشانی والی جگہ سے فرمایا ایک نور نکلا، جس نور نے حضرت آسیہ کے سینے کو روشن فرما دیا تھا۔ وہ کلمہ شریف پڑھ کی بات پہ بڑی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، وہ کتابوں میں موجود ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت رب کریم کے نبوت کا اعلان تو انہوں نے کیا نہیں تھا، حالت بچپن میں یہ واقعات جو ہے وہ ان سے سرزد ہوئی۔ تو ہمارے محدثین نے لکھا کہ جو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جو ہے واقعہ سرزد ہوتا ہے اس کو ارہاس کہا جاتا ہے، ہوتے وہ بھی نبوت کی نشانیوں کے لحاظ سے